بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ ہے کہانی ایک بھیڑیے کی جس نے اپنی مادہ یعنی شی ولف کو شکاریوں کے پنجرے سے آزاد کرایا۔ اس کہانی کا سورس انٹرنیٹ ہے اور ہو سکتا ہے یہ کہانی درست نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ درست ہو بھی، لیکن بھیڑیے جتنے چالاک ہوتے ہیں اور ایک میل ولف اپنی شی ولف کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی جان پر بھی کھیل کر اپنی مادہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کہانی کی ابتدا ایک گاؤں سے ہوتی ہے جو کہ جنگل کے قریب تھا، اور اس میں اکثر لوگ شوقیہ شکار کرتے تھے۔ شکار کا ان کا یہ شوق اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اور بہترین سے بہترین شکار کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، حتیٰ کہ کچھ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے جانوروں کو زندہ بھی پکڑ لاتے۔ ایسا ہی واقعہ ایک بار پیش آیا جب کچھ شکاری گاؤں میں ایک شی ولف پکڑ لائے۔ ان شکاریوں نے اس کی نمائش کرنے کے لیے جنگل اور گاؤں کے باہر اس کے لیے ایک الگ سے پنجرا بنانے کا منصوبہ بنایا۔ ان نے کچھ دن لگا کر یہ پنجرا مکمل کر لیا اور پھر اس شی ولف کو اس میں شفٹ کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک ٹیچر بھی رہتا تھا جو کہ شکاریوں کی اس عادت کے بالکل خلاف جنگلی جانوروں سے پیار کرتا تھا، اور اکثر اپنے طالب علموں کو جنگل میں صرف ان جانوروں کے بیہیویئر اور ان کے بارے میں مزید بتانے کے لیے لے جاتا تھا۔ اس شی ولف کے پکڑے جانے کی خبر اس ٹیچر تک بھی پہنچی۔ اس ٹیچر نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اسے دیکھنے چلا جائے، کیونکہ وہ جنگل میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھنے جاتا ہے، تو اگر آسانی سے ایک جانور دیکھا جا سکتا ہے تو اسے یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ خیر، وہ ٹیچر گاؤں سے باہر اس شی ولف کے پنجرے تک چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اسے دیکھا، لیکن جانوروں کے بیہیویئر سے آشنا اس ٹیچر کے دل میں خیال آیا کہ میل ولفز اپنی فیمیل کو تو اکیلا نہیں چھوڑتے، پھر کیسے اس فیمیل کو بچانے کے لیے ابھی تک اس کا میل ولف واپس نہیں آیا۔ خیر، اس ٹیچر نے سوچا کہ اگلے روز وہ پھر سے واپس آئے گا۔ اگلے روز وہ جب اس پنجرے کی طرف جا رہا تھا تو اس نے اس پنجرے کے پاس زمین پر غور کرنا شروع کیا۔ اس کو آخر وہ نشان مل گئے جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کو ایک بھیڑیے کے اس پنجرے کے پاس نشان ملے، جسے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس شی ولف کا میل اس کو بچانے آیا تھا، لیکن شکاریوں کا پنجرا اتنا کمزور نہ تھا کہ اسے آسانی سے توڑا جا سکے یا پھر اس کو کھولا جا سکے۔ جب یہ ٹیچر اس پنجرے کو دیکھ رہا تھا تو اس کو ایک شکاری نے دیکھ لیا اور طنزاً پوچھا کہ اسے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا کیا؟ شکاری جانتے تھے کہ یہ ٹیچر ان کے اس کام سے خوش نہیں ہے، اور ٹیچر کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ اگر اس نے پنجرا کھولنے کی غلطی کی تو شکاریوں کا شک سیدھا اس پر آئے گا۔ اس بار جب اس ٹیچر نے اس شی ولف کو دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ آخر وہ ٹیچر وہاں سے چلا گیا اور اس نے سوچا کہ اگر وہ اس کے میل کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے رات کو اس جگہ پہرا دینا ہوگا۔ اگلے روز ٹیچر رات کو اس جگہ آیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میل بھیڑیا وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن فوراً سے ہی اس بھیڑیے نے اس ٹیچر کو دیکھ لیا اور یوں وہ بھیڑیا فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ ٹیچر پھر سے پنجرے تک گیا اور اس نے اس بار جب شی ولف کو دیکھا تو اسے بالکل یوں لگا جیسے وہ شی ولف اس سے مدد کرنے کے لیے منت کر رہی ہو۔ اس شی ولف کے سامنے اس ٹیچر نے زمین پر ایک جگہ نشان بنایا جہاں سے زمین کھود کر اتنی گہری کی جا سکتی تھی کہ ایک گڑھا بن جائے اور شی ولف باہر آ جائے۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ ٹیچر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز وہ صبح صبح اس پنجرے تک گیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ بھیڑیا اپنی مادہ کو آزاد کروانے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا اندازہ صحیح تھا کہ بھیڑیے اس کی بات کو سمجھ جائیں گے اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیابی حاصل کریں گے۔ وہ پنجرے کے پاس پہنچا تاکہ زیادہ اچھی طرح اس گڑھے کو دیکھ سکے۔ اس ٹیچر کو وہاں ایک مرا ہوا خرگوش ملا۔ اس ٹیچر کو سمجھ نہیں آئی کہ بھیڑیے اپنا شکار آخر اس جگہ کیوں چھوڑ گئے ہیں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ شاید شکریہ کے طور پر بھیڑیوں نے یہ تحفہ اس کے لیے چھوڑا ہے۔ ناظرین محترم، بھیڑیوں کے لیے کتابوں اور افسانوں میں مشہور ہے کہ وہ بڑے ہی ظالم جانور ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور اس لڑکے کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس لڑکے کا گاؤں اس جنگل سے دور نہیں تھا اور یہ اپنی ماں کے ساتھ اس جنگل کے قریب گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس نے پاس ہی موجود جھاڑیوں میں ایک بھیڑیے کو دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا بھیڑیا تھا جس کی ٹانگ کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ یہ لنگڑا کر چل رہا تھا، اور اس کے لیے دوڑنا تو کیا ٹھیک سے چلنا بھی محال تھا۔ وہ لڑکا اس بھیڑیے کے بچے کے پاس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے اس کے پنجے میں چوٹ آئی ہے۔
اور اسی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہا۔ اس لڑکے کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے اسے اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ جب اپنے گھر میں اس بھیڑیے کے بچے کے ساتھ داخل ہوا تو اس کی ماں نے فوراً سے کہا کہ تم کیا اٹھا لائے ہو؟ اگر آج بھی تم کسی کتے یا بلی کے بچے کو اٹھا کر لے آئے ہوئے تو میں اسے کسی بھی صورت اس گھر میں جگہ نہیں دوں گی۔ اس نے اپنی ماں سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایک بار اس کو دیکھے تو صحیح کہ یہ کتنا خوبصورت اور اچھا ہے۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا تو فوراً سے اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بھیڑیے کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میں نے اس کو جنگل کے قریب دیکھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہوگے، یہ ایک جنگلی جانور ہے اور ایک جنگلی جانور کو گھر میں رکھنا کسی بھی صورت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم اسے ادھر کیوں لائے ہو؟ اسے ابھی واپس جنگل میں چھوڑ آؤ۔ اس نے ماں کی منتیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دے۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ جب تک اس کا پنجہ ٹھیک ہو جاتا تب تک اسے اس گھر میں رکھنے کی اجازت دے دیں۔ یہ جھاڑیوں میں اکیلا بیٹھا تھا اور اس کا کوئی نہیں ہے، اور اگر میں اسے وہیں پر چھوڑ دیتا تو اسے کوئی نہ کوئی خونخوار جانور کھا جاتا۔ آخر اس کی ماں اپنے بچے کے اصرار کے آگے ہار گئی اور اس کو بتایا کہ پھر یہ پنجرے کے اندر ہی رہے گا، اور اسے یہ بھی پوچھا کہ کیا تم نے فارسٹ رینجر کو اس کے بارے میں بتایا ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ میں نے نہیں بتایا اور میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ آپ بھی اسے کچھ نہ بتائیں، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس جنگلی جانور ہے تو وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا، اور پھر نہ جانے اس زخمی بھیڑیے کے بچے کا کیا حال ہوگا۔ اس کی ماں رضامند ہو گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی اور اس بھیڑیے کے بچے کی آپس میں بہت گہری دوستی ہو گئی۔ جدھر یہ لڑکا ہوتا ادھر ہی یہ بھیڑیا بھی ہوتا اور ان کو کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ دیکھا جاتا، حتیٰ کہ اس کے گاؤں میں موجود سارے لوگ اب جانتے تھے کہ اس لڑکے کا ایک بھیڑیا دوست ہے۔ فارسٹ رینجر سے بھی یہ بات چھپی نہ رہی اور وہ اس کی خبر لینے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اس لڑکے سے پوچھا تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ فارسٹ رینجر بھی دل کا برا نہیں تھا۔ اس نے اس لڑکے سے وعدہ لیا کہ جب یہ بھیڑیا ٹھیک ہو جائے گا تو اس وقت وہ اسے واپس جنگل میں چھوڑ آئے گا۔ اس لڑکے کے پاس ماسوائے ہاں کہنے کے اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ لڑکا اس بھیڑیے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا گیا۔ اس لڑکے کے دوست اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تم پاگل ہو جو تم نے ایک بھیڑیے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، ایک دن تمہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا اور پھر یہ جنگل میں بھاگ جانے کے بعد تمہاری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ ان کے جواب میں کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مجھے میرے بھائیوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے اور یہ مجھے یقیناً یاد رکھے گا۔ جتنا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اتنا ہی یہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں پسند نہیں کرتا بلکہ یہ صرف اس خوراک کو پسند کرتا ہے جو تم اسے ڈالتے ہو۔ اس نے ان لوگوں کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور اس بھیڑیے کے بچے کو پالتا رہا۔ اب ان دونوں کو ایک ساتھ 1 سال ہو چکا تھا اور یہ بھیڑیے کا بچہ ایک بڑا اور طاقتور بھیڑیا بن چکا تھا۔ اب اس لڑکے نے یہ بات نوٹس کی کہ اکثر یہ بھیڑیا 4 دیواری کے اس پار جنگل کو بڑی ہی حسرت سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ اسے اب ہمیں آزاد کرنا چاہیے اور اب اس کا پاؤں بھی ٹھیک ہو چکا ہے۔ اس کے جواب میں اس لڑکے نے کہا کہ اگر میں نے رات کو دروازہ کھولا تو یہ چلا جائے گا اور پھر ہم اسے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ماں کے اصرار کرنے پر آخر لڑکے نے اپنی ماں کی بات سن لی اور رات کو اس کا دروازہ کھول دیا۔ اس بھیڑیے نے اس لڑکے کی طرف دیکھا، پھر اس دروازے کی طرف دیکھا اور جھجکتے ہوئے دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس لڑکے نے اسے آنسو بھری آواز سے الوداع کہا اور اس بھیڑیے نے بھی ایک بار پھر سے اس کو مڑ کر دیکھا اور پھر جھاڑیوں میں کبھی نہ نظر آنے کے لیے غائب ہو گیا۔ اس لڑکے کو بہت دکھ ہوا اور وہ کئی دن اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اس بھیڑیے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ کبھی واپس نہ آیا۔ اب اس واقعے کو کئی سال ہو چکے تھے اور یہ لڑکا بہت بڑا ہو چکا تھا۔ اس شخص کی بچپن کی عادت آج بھی اس میں موجود تھی اور وہ یہ کہ یہ اکثر جنگل میں جانا پسند کرتا تھا۔ وہ اکثر شہر کی مصروف زندگی سے ٹائم نکال کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور کئی گھنٹوں تک جنگل میں پیدل چلتا رہتا۔ ایک دن بھی وہ ایسے ہی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ پاس موجود جھاڑیوں میں کوئی چیز موجود ہے۔ اس چیز کی سرسراہٹ قریب آئی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی ایلک یا موس ہوگا، لیکن اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سا جانور اتنی بڑی بڑی شاخوں کو توڑ سکتا ہے۔ وہ درخت کے پیچھے ہوا تو اسے یہ دیکھ کر اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی کہ ایک بہت بڑا ریچھ اس کو دیکھ چکا ہے۔ یہ ریچھ اسے دیکھ کر بہت زور سے غرایا جیسے وہ اسے ایک لقمہ بنا لے گا۔ یہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ یہ لڑکا اب بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی تقدیر کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اسے ایک بھیڑیے کے غرانے کی آواز بھی آئی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا
تو اسے یہ پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ وہی بھیڑیا ہے جس کی اس نے جان بچائی تھی۔ اتنی دیر میں اس بھیڑیے نے اس ریچھ کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے یہ بھیڑیا اپنی جان دے دے گا، لیکن اس ریچھ کو اس لڑکے کے پاس بھی نہیں آنے دے گا۔ اس ریچھ نے اس بھیڑیے سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بھیڑیا ہار مانتا نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس ریچھ نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ نہ جانے یہ ریچھ ابھی چھوٹا تھا یا پھر اس بھیڑیے کا خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکے کو چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ اس لڑکے نے زور زور سے اس بھیڑیے کا نام بلانا شروع کر دیا اور جو بھی الفاظ اس کے منہ پر آئے ان سے اس کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھیڑیا بھی اس کے پاس آیا جیسے یہ بھی کہہ رہا ہو کہ وہ آج بھی اپنے محسن کا فرض یاد رکھتا ہے۔ جب یہ دونوں پھر سے الگ ہوئے تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ یہ بھیڑیا مجھے بھولا نہیں ہے اور اس نے مجھے آج تک یاد رکھا ہے۔ وہ واپس آیا تو اس نے یہ ساری کہانی اپنے دوستوں کو سنائی، جن نے اسے کہا تھا کہ یہ بھیڑیا تمہیں بھول جائے گا۔